دوزخ کے دروازے نہیں کھلتے۔ جمعہ کو بروز قیامت دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا۔ جمعہ کے روز مرنے والے خوش نصیب مسلمان کو شہید کا رتبہ عطا کیا جاتا ہے۔ جمعہ کی ایک نیکی، اس کا ثواب 70 نیکیوں کے برابر ہے۔ جمعہ کو حج ہو تو اس حج کا ثواب 70 حج کے برابر ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 3 جمعہ کی نماز سستی کے باعث چھوڑے، اللہ عز و جل اس کے دل پر مہر کر دے گا۔ جو شخص جمعہ کے دن اپنے ناخن کاٹتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بیماری نکال کر شفا داخل فرما دیتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ میں 1 ساعت ایسی ہے کہ اگر کوئی مسلمان اسے پا کر اللہ عز و جل سے کچھ مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور دے گا، اور فرمایا وہ گھڑی مختصر ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اور روایت میں اس دعا کی قبولیت والی گھڑی کے بارے میں کچھ مزید تخصیص اور نشاندہی بھی فرمائی۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن جس ساعت کی خواہش کی جاتی ہے اسے عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک تلاش کرو۔ یہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس ساعت کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں مانگنے کی کوشش کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ مختلف وہ فضائل اور برکات ہیں جو جمعۃ المبارک کے دن حاصل ہوتے ہیں۔ یہ ان کی کافی تفصیل مزید ہے جو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی مایہ ناز تالیف نماز کے احکام میں بیان فرمائی۔ یہ نماز کے احکام، اس کے مختلف ابواب ہیں، مختلف چیپٹرز ہیں، جس میں امیر اہل سنت نے نماز سے متعلقہ ضروری بنیادی مسائل کا بیان فرمایا۔ اس میں ایک باب ہے جو الگ سے بھی چھپتا ہے فیضان جمعہ کے نام سے، یہ باب ہے، کوشش کر کے اس باب کا مطالعہ فرمائیے، اس سے انشاءاللہ عز و جل ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوگا اور انشاءاللہ عز و جل اس سے عمل کا بھی جذبہ ملے گا۔ تو یہ فیضان جمعہ، اس باب کو خرید فرمائیں، یا نماز کے احکام ہم میں سے ہر ایک کے گھر ہونی چاہیے، تاکہ یہ جو ہمیں نماز کے کئی ایک مسائل درپیش رہتے ہیں، ان مسائل سے لا علمی کے باعث ہم بہت سے گناہوں کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ بسا اوقات ہماری نمازوں میں خلل واقع ہو جاتا ہے، نماز لوٹانا واجب ہو جاتی ہے، بعض اوقات نماز ٹوٹ جاتی ہے، فاسد ہو جاتی ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نماز شروع ہی نہیں ہوتی۔ تو یہ اس طرح کے بہت سے مسائل ہیں جو شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی اس مایہ ناز تالیف نماز کے احکام میں بیان فرمائے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین بھی یہ کوشش فرمائیں کہ اپنے قریبی مکتبۃ المدینہ سے یہ نماز کے احکام ہدیتاً حاصل فرمائیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس میں ہمیں جو نماز کے متعلقہ ضروری بنیادی مسائل ہیں، انشاءاللہ عز و جل بہت حد تک ہمیں ان مسائل کی معلومات ہو جائے گی۔ تو کوشش کر کے خود بھی مطالعہ فرمائیے، اپنے گھر میں جو کر سکتا ہو تو وہ درس کرے، اپنے گھر والوں کو یہ مسائل بتائے، تاکہ ہمارے معاشرے سے اس لا علمی اور جہالت کا جو دورہ ہے یہ اس کا خاتمہ ہو سکے اور علم دین کی برکتیں اور نور پھیل سکے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جمعۃ المبارک کے دن اپنے ماں باپ کی قبر پر حاضری یہ بہت زیادہ فضیلت کا باعث ہے۔ چنانچہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے ماں باپ دونوں یا ایک کی قبر پر ہر جمعہ کے دن زیارت کے لیے حاضر ہو،
اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا لکھا جائے۔ تو لہٰذا جن اسلامی بھائیوں کے والدین دنیا سے پردہ کر گئے ہوں، اب ان کی قبور پر حاضری ممکن ہو، آپ اسی علاقے میں ہوں، اسی شہر میں رہتے ہوں، اور پھر قبروں پر حاضری کے جو آداب علماء نے لکھے ہیں، قبروں پر پاؤں نہ پڑتا ہو، قبور کی بے ادبی نہ ہوتی ہو، آپ اگر بغیر اس طرح کے افعال کیے اگر اپنے والدین کی قبور تک پہنچ سکتے ہیں تو وہاں جا کر قبر کے قریب بیٹھ کر ان کے لیے فاتحہ کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والے لکھے جائیں گے، اور انشاءاللہ ایسا کرنے والے کے گناہوں کی معافی کا مژدہ سنایا گیا۔ اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو پھر جہاں تک حاضری دور سے ممکن ہے، مثلا 4-6 قبریں چھوڑ کر ہم وہاں تک جا سکتے ہیں، آگے جائیں گے تو قبروں کے اوپر پاؤں پڑیں گے، تو اب اس کی تو شرعاً اجازت نہیں، لہذا جتنا قریب جا کر ممکن ہو، شریعت کا کوئی حکم پامال نہ ہو، تو اب اس صورت میں ہم وہ 4-6 قبریں دور کے فاصلے پر رہ کر بھی اگر چاہیں تو ہم جا کر والدین کی قبور پر حاضری دے سکتے ہیں، ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کی بے شمار برکتیں حاصل ہوں گی، اور کوشش کر کے سورہ یاسین کی تلاوت اگر کی جائے تو اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی جمعۃ المبارک کے دن اپنے والدین یعنی دونوں یا ایک کی قبر پر حاضر ہو اور اس کے پاس یاسین پڑھے، اس کو بخش دیا جائے۔ اور دوسری روایت میں فرمایا گیا کہ جو اپنے ماں باپ کی قبور پر حاضری دے اور سورہ یاسین کی تلاوت کرے تو اللہ تبارک و تعالی سورہ یاسین کے ہر حرف کی گنتی کے برابر اس کی مغفرت فرمائے گا۔ اس کے کم و بیش جو حروف بیان کیے گئے ہیں کہ کم و بیش سورہ یاسین کے 3000 حروف ہیں، اگر عند اللہ یعنی اللہ عز و جل کے نزدیک واقعی یہ گنتی صحیح ہے تو اب اس صورت میں سورہ یاسین کی تلاوت بروز جمعہ اپنے والدین کی قبر پر جا کر کرنے والا 3000 مغفرتوں کا حقدار بنے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جمعۃ المبارک کے دن دیگر اعمال کے بھی فضائل بیان فرمائے۔ چنانچہ سورہ حامیم الدخان کی فضیلت کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص بروز جمعہ یا شب جمعہ سورہ حامیم الدخان پڑھے اس کے لیے اللہ عز و جل جنت میں ایک گھر بنائے گا، اور ایک اور روایت میں ہے کہ ایسا کرنے والے کی مغفرت ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جمعۃ المبارک کی برکتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جمعہ کے چند آداب یہ بھی سماعت فرما لیجئے کہ نماز جمعہ کے لیے اول وقت میں جانا، مسواک کرنا، اچھے اور سفید کپڑے پہننا، تیل اور خوشبو لگانا اور پہلی صف میں بیٹھنا مستحب ہے۔ یعنی اس دن جمعہ کے لیے اول وقت میں جانا، مسواک کرنا، اچھے اور سفید کپڑے پہننا، تیل اور خوشبو لگانا اور پہلی صف میں بیٹھنا مستحب ہے، یہ باعث ثواب ہے، اور غسل جمعہ یہ سنت ہے۔ غسل جمعہ کے متعلق حکیم الامت حضرت علامہ مولانا مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں، بعض علماء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں کہ غسل جمعہ کے لیے مسنون ہے، نہ کہ جمعہ کے دن کے لیے، یعنی غسل جمعہ کے لیے مسنون ہے نہ کہ جمعے کے دن کے لیے۔ تو جو غسل کیا جائے گا وہ جمعے کے لیے کیا جائے گا۔ جن پر جمعہ کی نماز نہیں ان کے لیے یہ غسل سنت نہیں۔ بعض علماء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں کہ جمعہ کا غسل نماز جمعہ سے قریب کرو، یعنی جمعے کی نماز سے پہلے جب نکلنا ہو، تیاری وغیرہ کر رہے ہوں تو اس وقت غسل جمعہ نماز جمعہ سے پہلے کرو، اس کے قریب کرو، حتیٰ کہ اس کے وضو سے جمعہ پڑھو۔ مگر حق یہ ہے کہ غسل جمعہ کا وقت طلوع فجر سے شروع ہو جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ عورت اور مسافر وغیرہ پر، یعنی جن پر جمعہ واجب نہیں،
ان کے لیے غسل جمعہ بھی سنت نہیں۔ حضرت علامہ ابن عابدین شامی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، نماز جمعہ کے لیے غسل کرنا سنن زوائد ہے۔ نماز جمعہ کے لیے غسل کرنا سنن زوائد سے ہے۔ نماز جمعہ کے لیے غسل کرنا سنن زوائد سے ہے، یعنی یہ جو ایک سنتوں کی قسم ہے جو سنن ہدی ہیں، جیسے سنت مؤکدہ، اب ان کے ترک پر عتاب ہے، اور دوسری سنتوں کی وہ قسم ہے جو سنن زوائد کہلاتی ہے۔ تو فرمایا کہ نماز جمعہ کے لیے غسل کرنا یہ سنن زوائد سے ہے، اس کے ترک پر عتاب یعنی ملامت نہیں، اس کے ترک پر عتاب یعنی ملامت نہیں، اس کے ترک پر عتاب یعنی ملامت نہیں۔ اب جمعۃ المبارک کے دن جب خطبہ ہو تو امام کے قریب رہنا چاہیے، چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حاضر رہو خطبے کے وقت، حاضر رہو خطبے کے وقت، اور امام سے قریب رہو، اور امام سے قریب رہو، اس لیے کہ آدمی جس قدر دور رہے گا اسی قدر جنت میں پیچھے رہے گا۔ حاضر رہو جمعہ کے خطبہ کے وقت اور امام سے قریب رہو کہ آدمی جس قدر دور رہے گا اسی قدر جنت میں پیچھے رہے گا، اگرچہ وہ مسلمان جنت میں داخل ضرور ہوگا، یعنی داخل تو ہو جائے گا، لیکن جس طرح وہ جمعے میں خطبے کے اندر پیچھے رہے گا، امام سے دور رہے گا، اسی طرح یہ جنت میں بھی وہ جو اعلیٰ نعمتیں ہیں، عظیم الشان نعمتیں ہیں، ان سے محروم رہ سکتا ہے۔ اسی طرح جمعۃ المبارک کے دن جب خطبہ دیا جائے، بطور خاص خطبے کے کئی احکام ہیں جن کی ہمارے ہاں عموماً پرواہ نہیں کی جاتی۔ جمعے کے دوران جو خطبہ ہے، خطبے کے دوران آپس میں کلام کرتے رہنا، بات چیت کرتے رہنا، ایک تو آئے تاخیر سے، اب ہمارے ہاں لے دے کے جو علم دین سیکھنے کا موقع مل سکتا تھا وہ اسی جمعے کے خطبے میں تھا، ورنہ ہم نیک اجتماعات میں حاضر ہوتے نہیں، ایسے اس طرح کے خود علم دین سیکھنے کا کوئی شغف ہمیں ہے نہیں۔ اب جمعۃ المبارک کے دن پہلے چلے جاتے تو ہمیں کچھ نہ کچھ دینی مسائل کا علم ہو جاتا، کچھ نہ کچھ دینی جو ضروری باتیں ان کا علم ہو جاتا۔ اب ایک تو تاخیر سے آئے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جب خطبہ ہوتا ہے تو آپس میں دوست جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گپیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یاد رکھیے ایسا کرنا درست نہیں۔ جو جمعہ کے دن کلام کرے جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو، جو جمعہ کے دن کلام کرے جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو، یہاں خطبے سے مراد یہ عربی خطبہ ہے، جو جمعے کے دن کلام کرے جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو تو اس کی مثال اس گدھے جیسی ہے، تو اس کی مثال اس گدھے جیسی ہے جو بوجھ اٹھائے ہو، اس کی مثال اس گدھے جیسی ہے جو بوجھ اٹھائے ہو۔ اور اس وقت جو کوئی اپنے ساتھی سے یہ کہے کہ چپ رہو تو اسے جمعہ کا ثواب نہ ملے گا۔ یہ ایک اہم شرعی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص مثال کے طور پر برابر والا گفتگو کر رہا ہے اور ہم خطبہ سن رہے ہیں تو اب ہم اسے اس طرح کہہ کر کے چپ رہو، اب اس طرح کہہ کر ہم اسے منع نہیں کر سکتے۔ اب یہ اپنے زعم میں سمجھے گا میں ایک اچھا کام کر رہا ہوں، خطبے کے آداب کی طرف اس کی توجہ مبذول کروا رہا ہوں، جبکہ یہ خود اس خطبے کے ادب سے غافل ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ بھی شرعی مسئلہ یاد رکھیے، جو چیزیں نماز میں حرام ہیں، جو چیزیں نماز میں حرام ہیں، مثلا کھانا پینا، سلام، اس کا جواب وغیرہ، یہ سب خطبے کی حالت میں بھی حرام ہیں۔ جو چیزیں نماز میں حرام ہیں یہ خطبے کی حالت میں بھی حرام ہیں۔
یہاں تک کہ نیکی کی دعوت دینا بھی، یہاں تک کہ نیکی کی دعوت دینا بھی۔ ہاں، خطیب نیکی کی دعوت دے سکتا ہے، جو خطبہ دے رہا ہے وہ نیکی کی دعوت دے سکتا ہے۔ جب خطبہ پڑھے تو تمام حاضرین پر سننا اور چپ رہنا فرض ہے۔ جب خطبہ پڑھے تو تمام حاضرین پر سننا اور چپ رہنا، خاموش رہنا فرض ہے۔ جو لوگ امام سے دور ہوں کہ خطبے کی آواز ان تک نہیں پہنچتی، انہیں بھی چپ رہنا واجب ہے۔ اب دور ہیں اور امام کی آواز خطبے کی نہیں پہنچ رہی، ان پر بھی خطبے کے ادب کی وجہ سے چپ رہنا واجب ہے۔ اگر کسی کو بری بات کرتے دیکھیں تو ہاتھ یا سر کے اشارے سے منع کر سکتے ہیں، زبان سے ناجائز ہے۔ اگر کوئی بری بات کسی کو کرتے دیکھیں تو ہاتھ یا سر کے اشارے سے منع کر سکتے ہیں، زبان سے منع کرنا ناجائز ہے۔ یہ بہت اہم مسئلہ، ہماری غالب اکثریت اس سے غافل ہے۔ اسی طرح سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک اگر خطیب نے لیا تو حاضرین دل میں درود شریف پڑھیں، کیونکہ اس وقت زبان سے پڑھنے کی اجازت نہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک خطیب نے لیا تو حاضرین دل میں درود شریف پڑھیں، زبان سے درود شریف پڑھنے کی اجازت نہیں۔ یوں ہی صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ذکر پر اس وقت رضی اللہ تعالی عنہم کہنا بھی زبان سے درست نہیں، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ تو خطبہ جمعہ کے حوالے سے سنا۔ یہ یاد رکھیے، خطبہ چاہے وہ جمعے کا ہو، عیدین کا ہو یا نکاح کا ہو، تمام طرح کے خطبوں کا سننا واجب ہے۔ تو یہ چاہے عید کا خطبہ، اس کا بھی سننا، خاموشی سے سننا، اور نکاح کا خطبہ، اس دوران بھی اس خطبے کو خاموشی سے سننا واجب ہے۔ اب ہمارے ہاں عموماً جب تقریب نکاح ہوتی ہیں اس میں یہ اکثر دیکھا گیا ہے، جمعے میں بھی غفلت والا عالم ہے، عیدین میں بھی یہی عالم، جبکہ جب نکاح کا خطبہ ہو رہا ہوتا ہے اس وقت بھی عموماً لوگ اپنے معاملات میں مصروف ہوتے ہیں، کوئی آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت بھی خاموشی سے خطبہ سننا واجب ہے۔ لہذا ہمیں اس معاملے میں بھی خصوصی طور پر توجہ کرنی چاہیے، جب بھی جہاں بھی خطبہ ہو رہا ہو ہمیں خاموشی سے سننا چاہیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے اصلاح امت اور خیر خواہی امت کے جذبے کے تحت ایک کارڈ مرتب فرمایا، جس میں خطبہ جمعہ کے مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ یہ مکتبۃ المدینہ سے بھی دستیاب ہے، اور یہ جو نماز جمعہ کے بارے میں جو فیضان جمعہ نامی رسالہ ہے، اس کے بھی آخر میں یہ مدنی پھول موجود ہیں۔ تو آئیے یہ مدنی پھول سن لیتے ہیں، اس کے مطابق اپنا محاسبہ کرتے ہیں اور آئندہ عمل کی بھی نیت کرتے ہیں۔ چنانچہ امیر اہل سنت فرماتے ہیں، مدنی التجا ہے کہ ڈھیروں نیکیاں کمانے کے لیے ہر جمعہ کو خطیب قبل از اذان خطبہ منبر پر چڑھنے سے پہلے یہ اعلان کرے۔ اب وہ اعلان اور وہ جو کارڈ ہے اس کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے، بسم اللہ کے 7 حروف کی نسبت سے خطبے کے 7 مدنی پھول، بسم اللہ کے 7 حروف کی نسبت سے خطبے کے 7 مدنی پھول۔ نمبر 1، حدیث پاک میں ہے، جس نے جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگی، جس نے جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگی، یعنی ان کے اوپر سے گزرا، جس نے جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگی،
اس نے جہنم کی طرف پل بنایا، اس نے جہنم کی طرف پل بنایا، اس نے جہنم کی طرف پل بنایا۔ آپ فرماتے ہیں اس کے ایک معنی یہ ہیں کہ اس پر چڑھ چڑھ کر لوگ داخل جہنم ہوں گے۔ نمبر 2، خطیب کی طرف منہ کر کے بیٹھنا سنت صحابہ ہے، خطیب کی طرف منہ کر کے بیٹھنا سنت صحابہ ہے، خطیب کی طرف منہ کر کے بیٹھنا سنت صحابہ ہے۔ نمبر 3، بزرگان دین رحمہم اللہ المبین فرماتے ہیں 2 زانو بیٹھ کر خطبہ سنیں، پہلے خطبے میں ہاتھ باندھے، پہلے خطبے میں ہاتھ باندھے، دوسرے میں زانو پر رکھے، یعنی التحیات میں جس طرح بیٹھتے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل 2 رکعت کا ثواب ملے گا، تو انشاءاللہ عز و جل 2 رکعت کا ثواب ملے گا۔ نمبر 4، اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں خطبے میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا، خطبے میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک سن کر، نام پاک سن کر دل میں درود پڑھیں کہ زبان سے سکوت یعنی خاموشی فرض ہے، کہ زبان سے سکوت یعنی خاموشی فرض ہے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہم نے سنا، اس میں عموماً اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی، اس طرف اگر توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل خود بھی گناہوں سے بچ سکتے ہیں، اگر کوئی دوسرا اس طرح کر رہا ہو تو احسن انداز میں جبکہ خطبہ وغیرہ ختم ہو جائے اس کو پیار محبت سے سمجھا دیا جائے۔ در مختار میں ہے خطبے میں کھانا پینا کلام کرنا اگرچہ سبحان اللہ کہنا، خطبے میں کھانا پینا کلام کرنا اگرچہ سبحان اللہ کہنا، سلام کا جواب دینا، سلام کا جواب دینا یا نیکی کی بات بتانا حرام ہے، یا نیکی کی بات بتانا حرام ہے۔ اسی طرح چھٹا مدنی پھول شیخ طریقت امیر اہل سنت فرماتے ہیں، اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بحالت خطبہ چلنا حرام ہے، بحالت خطبہ چلنا حرام ہے، یہاں تک کہ علماء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں، یہاں تک کہ علماء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر ایسے وقت آیا کہ خطبہ شروع ہو گیا، اگر ایسے وقت آیا کہ خطبہ شروع ہو گیا تو مسجد میں جہاں تک پہنچا وہیں رک جائے، تو مسجد میں جہاں تک پہنچا وہیں رک جائے، آگے نہ بڑھے کہ یہ عمل ہوگا، اور حال خطبہ میں کوئی عمل روا یعنی جائز نہیں، کہ یہ عمل ہوگا اور حال خطبہ میں کوئی عمل روا یعنی جائز نہیں۔ اسی طرح 7واں مدنی پھول اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں خطبے میں کسی طرف گردن پھیر کر دیکھنا بھی حرام ہے، خطبے میں کسی طرف گردن پھیر کر دیکھنا بھی حرام ہے، خطبے میں کسی طرف گردن پھیر کر دیکھنا بھی حرام ہے۔ اسی طرح جمعے کی امامت کا ایک اہم مسئلہ یہ بھی سماعت فرما لیجیے کہ جس کی طرف عوام کی بالکل توجہ نہیں، وہ یہ ہے کہ جمعہ کو اور نمازوں کی طرح سمجھ کر جس نے جہاں چاہا نیا جمعہ قائم کر لیا اور جس نے چاہا پڑھا دیا، یہ ناجائز ہے، اس لیے کہ جمعہ قائم کرنا بادشاہ اسلام
یا اس کے نائب کا کام ہے. اس لیے کہ جمعہ قائم کرنا یعنی جہاں نیا جمعہ شروع ہوگا وہاں وہ بادشاہ اسلام یا اس کے نائب کا کام ہے. یہ تو وہاں کی بات ہے جہاں اسلامی حکومت ہو، اور جہاں اسلامی سلطنت نہ ہو تو وہاں جو سب سے بڑا فقیہ یعنی عالم سنی صحیح العقیدہ ہو، جو سب سے بڑا فقیہ ہے، جو مفتی ہے، وہ احکام شرعیہ جاری کرنے میں سلطان اسلام کا قائم مقام ہے. جو شہر کا سب سے بڑا فقیہ، جو شہر کا سب سے بڑا مفتی ہے، اب جہاں اسلامی حکومت نہیں وہاں پر یہ مفتی اس حاکم اسلام کا قائم مقام ہے. لہذا وہی جمعہ قائم کرے. بغیر اس کی اجازت کے جمعہ نہیں ہو سکتا. اور یہ بھی نہ ہو تو عام لوگ جس کو امام بنائیں، یعنی کہیں ایسا بڑا عالم بھی نہیں جو مرجع عوام ہے، اب کوئی مفتی بھی نہیں ہے، اب اس صورت میں جو ایسا مفتی کے جو شہر کا سب سے بڑا مفتی کہلاتا ہو، اب جہاں پہ ایسی صورت بھی نہیں ہے تو اس صورت میں عام لوگ جس کو امام بنائیں. اور عالم کے ہوتے ہوئے عوام بطور خود کسی کو امام نہیں بنا سکتے. عالم کے ہوتے ہوئے عوام بطور خود کسی کو امام نہیں بنا سکتے. نہ یہ ہو سکتا ہے کہ 2-4 شخص کسی کو امام مقرر کر لیں، ایسا جمعہ کہیں ثابت نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جمعۃ المبارک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. جو جمعۃ المبارک کے احکام ہم نے سنے، ان پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں کما حقہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس سے پہلے جو گناہ ہو گئے اس سے توبہ کی بھی توفیق عطا فرمائے. کہ جو ہم نے خطبے کے اندر بے احتیاطیاں کی خطبہ سننے میں، تو اس سے بھی یہ فوراً توبہ کر لینی چاہیے. انشاءاللہ عز و جل توبہ سے سابقہ گناہ معاف ہو جائے گا. علم دین حاصل ہو گیا، آئندہ کما حقہ عمل کی کوشش کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں ہمیں حاصل ہوتی رہیں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.